إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواہ ابن ماجہ فی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، راستے کا صحیح طور پر علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ کو صحیح راستے کا علم نہیں ہوگا منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. سورہ فاتحہ جو فرض نماز کی 17 رکعتوں میں دہرائی جاتی ہے، بار بار اسی چیز کو دہرایا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے تاکہ جس ٹریک کے پر جس راستے کے پر ہم چلے وہ غلط نہ ہو. یہ اصل چیز ہے کہ اگر آپ کا راستہ صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ راستے کا صحیح ہونا یا صحیح راستے کا علم ہونا کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ صحیح راستے کے پر چل رہے ہیں، چاہے اس کے پر دوڑیں یا دھیرے دھیرے چلیں، اپنی منزل تک یقیناً پہنچ جائیں گے. لیکن اگر راستہ ہی غلط ہے تو آپ جتنا زیادہ اس کے پر بھاگیں گے اتنا منزل سے دور ہوتے جائیں گے. تو یہ بار بار اس بارے میں بات کیوں کی جاتی ہے؟ قرآن اس چیز کو سورہ فاتحہ کا حصہ بنا دیا، ہماری دعا کا حصہ بنا دیا. یہ صرف 17 رکعتوں کے اندر روزانہ مانگا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کا صحیح طور کے پر علم ہونا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہمارا راستہ ہی صحیح نہ ہو تو کیا فائدہ. ہمارے سارے اعمال، سورہ کہف ہم ہر جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں عمل کرنے کے باوجود بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں گمراہی کا شکار ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی نگاہ میں آج دنیا میں جتنے اہل بدعت ہیں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر راستے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم جس راہ کے پر جس ٹریک کے پر چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے. اسی لیے ترجمے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمام لوگوں نے ترجمے کے اندر کیا لکھا کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، لیکن ہمارے فاضل بریلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یعنی ہم کو صحیح راستہ مل چکا ہے. کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ کو راستہ سیدھا مل چکا ہے؟ کیا علم ہے؟ بغیر علم کے صحیح راستہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلے علم حاصل کرو تاکہ صحیح راستے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ کس راستے کے پر ہم چل رہے ہیں. تو قرآن وہی کہہ رہا ہے
کہ یہاں اللہ نے جو بیان کیا کہ ایک بندہ کہ جو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، میرا کام بہت اچھا ہے، میں بہت عبادتیں کر رہا ہوں، دین کے لیے بہت وقت دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب ایک سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں یا پیمنٹ کے پر کام کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ہفتہ یا مہینہ ہونے کے بعد جب وہ پورا مہینہ پورا منتھ محنت کرنے کے بعد سیٹ کے پاس جائیں اور اپنے مالک کے پاس جائیں تاکہ مہینے بھر کی مزدوری اور پیمنٹ انہیں دی جائے، جب وہ پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں تو مالک بجائے پیمنٹ دینے کے اسے دھکے دے کر نکال دیتا ہے کہ تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو آدمی حیرت کرے گا یہ کیا بات ہوئی، میں نے پورا مہینہ محنت کی تو بجائے اس کے کہ مجھے یہاں پر اجر دیا جائے، مزدوری ملے، مجھے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ دراصل وہی اہل بدعت ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا۔ کام بہت کیا لیکن نہ تو اللہ کی ہدایت اور نبی کی سنت کے مطابق تھا۔ نتیجہ یہ ہوگا، قرآن وہی کہہ رہا ہے، بہت کام کریں گے، بہت محنت کرنے کے بعد سورہ غاشیہ جو آپ کو نماز جمعہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے والی، کیسی محنت کرے گی؟ ناصبہ، تھکا دینے والی، تھکا کر چور چور کر دینے والی محنت ہوگی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا اتنی محنتوں کا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے تصلیٰ نارا حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے۔ سوچئے کتنی حیرت ناک، افسوسناک اور ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ہم پوری زندگی کی محنت کرنے کے بعد، عبادتوں کے بعد جب رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے اور یہ امید لگائے ہوں گے کہ آج ہمیں اپنی پوری زندگی کا اجر دیا جائے گا اور ہماری پوری زندگی کا معاوضہ دیا جائے گا، تو بجائے اس کے کہ ہمیں معاوضہ ملے، دھکے دے کر جہنم میں داخل کر دیا جائے، کتنے افسوسناک مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اسی لیے اہل ایمان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو اخیر مرحلے میں لے جا کر شامل کی گئی ہے سورہ آل عمران کے اخیر میں۔ یہ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ وہی رسوائی ہے، آدمی بہت امیدوں کے ساتھ بڑے اعمال لے کر جائے گا لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کا راستہ غلط ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بجانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تمہیدی بات میں نے ابتدا میں اس لیے بیان کی کہ صحیح راستے کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے، یعنی آپ جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے آپ کیوں کام کریں گے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں کام کریں گے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن علم کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ یعنی بندہ جتنا علم حاصل کر لے لازم نہیں کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ کیوں؟ ان کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک بندے کو زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، عمرے کا علم ہے، جہاد کا علم ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ابھی اس کے پاس میسر نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو صاحب مال نہیں بنایا، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج ادا کر سکتا ہے، تو بتائیے علم کے باوجود وہ عمل کر پا رہا ہے؟ نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی علم کے ساتھ استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب ہے۔ لیکن عمل کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے اگر ہم نے کام کیا پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اس میں پہلی دعا یہی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، یعنی وہ علم جس کے کرنے کے بعد مجھے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ ورنہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ شب برات کے اندر پوری رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں، شب معراج میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف پتہ نہیں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمرجنسی کا عمل تھا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کرا دیا تھا، کر رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری عبادتیں ہیں جو حقیقت میں عبادت نہیں، بدعت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہی نہیں۔
تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عمل صحیح ٹریک کے پر، صحیح عمل کے پر اور نبی کی سنت کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے علم حاصل کرو تاکہ ہمارا راستہ غلط نہ ہو اور ہمارے اعمال نقصان کا اور خسارے کا شکار نہ ہو سکے۔ اب یہاں جو باتیں میں آپ کے سامنے اس تمہید کے تناظر کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے درمیان یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ آج امت مسلمہ 73 فرقوں کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں بالکل واضح ہے کہ تم بھی اپنوں سے پہلے کے طریقے اپناتے ہوئے امت کے درمیان تفرقہ ڈالو گے، فرقہ بندیوں کے اندر بڑھ جاؤ گے۔ پچھلی امتیں 72 فرقوں کے اندر تبدیل ہو گئی، ایک برحق تھا، اور میری امت اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی، ایک برحق ہوگا، یعنی 72 غلط ٹریک کے پر چلنے والے ہوں گے، غلط راستے کے پر جانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا۔ اب یہ واحد فرقہ جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، نجات پانے والا، اصحاب کرام نے بقیہ 72 کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ اللہ کا رسول 72 فرقہ کون ہوگا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے وہ سوال نہیں کیا۔ سوال کس کے بارے میں ہوا؟ سوال ہوا فرقہ ناجیہ کے بارے میں، یعنی جو گروہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کا نام نہیں بتایا، طریقہ، منہج بتایا، اور یہی اصل چیز ہے کہ آپ کس راستے کے پر چل رہے ہیں، نام اہمیت نہیں رکھتا ہے، آپ کا راستہ صحیح ہونا، آپ کا منہج جسے ہم روٹ کہتے ہیں وہ صحیح ہونا ضروری ہے، تب کہیں جا کر آپ کامیاب ہوگے، آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو منہج کا، اصول کا، عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اہل حدیث کب سے نام رکھا گیا ہے، یہ سوالات بار بار اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا اہل حدیث 100 سال پرانے ہیں؟ کیا اہل حدیث انگریزوں کے زمانے میں وجود پذیر ہوئے ہیں؟ کیا اہل حدیث 150 سال پرانے ہیں یا 100 سال، 150 سال، 200 سال پرانے ہیں؟ کتنے پرانے؟ یہ اعتراضات ہمارے درمیان پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے سوال کا جواب صرف ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو انشاءاللہ کافی ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک روایت کو میں نے پیش کیا تھا، بہت جامع روایت ہے، اور اس ایک حدیث کی روشنی میں اگر باتیں کی جائے تو سارے اشکالات کے جواب دے دیے جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کے تعلق سے کیا کہا؟ آپ نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، نام نہیں بتایا۔ نام بتا دیتے تو سارے لوگ اس نام کو رکھ لیتے اور کہتے دیکھو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم دراصل ناجی گروہ ہیں۔ تو نام رکھ لینے کی بنیاد کے پر نہیں ہوگا۔ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا منافقین کا کلمہ پڑھنا انہیں فائدہ دے گا؟ نہیں، تو صرف ظاہر سے یا نام سے فائدہ نہیں ملنے والا ہے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بنیاد کے پر فائدہ ملنا ہوتا تو منافقین کو بھی جنت میں داخلہ ملنا چاہیے، لیکن انہیں جنت میں داخلہ نہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ تو یہ اصل چیز منہج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ اب یہاں بات آگے کرنے سے قبل لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا فرقہ بندی کی باتیں بار بار لگا کر رکھے، کیا توحید لگا، کیا منہج لگا کر رکھا ہے۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں منہج کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے 17 مرتبہ دعا مانگتے ہو، اور اس وقت یہ نہیں کہتے ہو کہ قرآن کیوں بار بار ہمیں صحیح راستے، صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی تلقین کر رہا ہے۔ قرآن خود ہمیں اس کے بارے میں روزانہ تاکید کر رہا ہے کہ صرف فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر تمہیں اپنے عقیدے، اپنے منہج کی درستگی کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اہمیت ہے عقیدے کی اور منہج کی، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اہمیت دی، تو ہم کیوں اہمیت نہ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اہم قرار دیا؟ اور جب یہ چیز آپ نے بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایک لفظ غیر ضروری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث بیان کر رہے، کئی حدیثیں اس ضمن کے اندر بیان کی گئی، قرآن مجید کی آیات آئی ہیں، تو کیا یہ غیر ضروری ہے؟ قرآن مجید میں بار بار صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، نعوذ باللہ، وہ غیر ضروری ہے؟ تو یہ جو لوگ بلا وجہ لوگوں کے درمیان اہل حدیثوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیا عقیدہ توحید منہج لگا رکھا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے نزدیک عقیدے، منہج کی اہمیت کو گھٹانے کا طریقہ ہے۔
یہ اس طریقے کی باتیں کرنے سے اس کی اہمیت گھٹنے والی نہیں ہے۔ قرآن جسے بار بار پیش کرتا ہے ہم بھی بار بار پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہم بھی اجاگر کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا، آپ کا طریقہ ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کتنی مخالفت کرے وہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی حدیث، آپ کی سنت اہمیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ، حالانکہ آپ اتنا کہہ دیتے کہ آج جس کے پر میں ہوں کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اصحاب کرام کو اپنے سے جدا نہیں کیا، بلکہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس کے پر میں ہوں میرے صحابہ بھی اسی کے پر ہیں۔ میں اور میرے صحابہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جدا کرنا چاہتے ہیں، کاٹ دینا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی صحابہ کو جدا کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا، والذین معه اشداء علی الکفار، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ کفار کے پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور مومنوں کے لیے انتہائی رحم دل ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ تو یہ اصل منہج ہے کہ آپ کا طریقہ، آپ کا عقیدہ کیا ہو۔ اب اس کی ایک مثال دوں کہ ناموں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نام کی تبدیلی سے چاہے آپ بستی کا نام تبدیل کر دیجئے گا، انسان کا نام تبدیل کر دیجئے، یا کسی ملک کا نام تبدیل کر دیجئے، تو کیا نام کے تبدیل کرنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ اصل چیز تو جو پائی جاتی ہے وہ ہے، نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پاکستان کو آپ دیکھیے، یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا، تو کیا پاکستان کو 1947 کے اندر الگ کر دیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آغاز 1947 سے ہوا۔ اس کے بعد 1975 کے اندر، 73 کے اندر دیکھیے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش 1972 یا 73 جب بھی اس کو آزادی ملی ہے، علیحدہ ہوا ہے، تب سے اس کا وجود ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے سے موجود تھا۔ پاکستان پہلے سے موجود تھا، وہ ہندوستان کا حصہ تھا، اس کا نام اس وقت دیا گیا ہے۔ تو یہ نام صرف رکھ لینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود اسی وقت مانا جائے گا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اہل حدیثوں کے تعلق سے۔ یہاں ایک شبے کا جواب میں ابتدا میں ہی دیتا چلوں کہ جب انگریزوں کے زمانے میں وہابی کہہ کر اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو سید حسین نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسے باقاعدہ کورٹ کے اندر مقدمہ کر کے کہ ہم اہل حدیث ہیں، وہابی نہیں ہیں، یہ کہہ کر اپنے آپ کو ثابت کیا تھا۔ کیوں کیا؟ لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ اب جاہلوں کو کس بات کا پتہ؟ اب دیکھیے جس وقت ہندوستان کے اندر سلفی تحریک چل رہی تھی کتاب و سنت کے متوالوں کی، اسی وقت تو سعودی عرب کے اندر بھی وہ چیز جاری تھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ وہاں وہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر رہے تھے، کتاب و سنت کے مطابق ان کے عقیدے کو ڈال رہے تھے، ان کے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا رہے تھے۔ قبروں کو مسمار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بنانے کا حکم دیا ویسے ہی رکھا گیا، یعنی دین کی تجدید، دین کے احیاء کا کام کر رہے تھے، اور اس وقت یہاں پر بھی وہی ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں لوگوں نے ان کے ساتھ انہیں جوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج بالکل وہی تھا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، لیکن یہاں کہنے کا مقصد کیا تھا؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھیے، وہ یہ ثابت کر رہے تھے ہم شخصیت نہیں، منہج یعنی کتاب و سنت کے تابع ہیں، لہذا ہم کو اہل حدیث کہا جائے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے، کسی شخصیت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہاں لوگ شخصیت کی طرف اہل حدیثوں کو منسوب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے عقیدے، اپنے منہج اور کتاب و سنت کی طرف منسوب کیجئے گا، یہ ہمارا اصل و شیبہ ہے، ہم شخصیات کے تابع نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، شخصیات اگر قرآن و حدیث کی تابع داری کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، یہی ہمارا مشن ہے، ہر اہل حدیث کا مشن یہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا، جو انہوں نے کہا ان کے کہنے اور ان کے ثابت کرنے کے درمیان کافی فرق تھا۔ وہ شخصیت کی طرف جماعت کو نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ ہماری جماعت کو کسی شخصیت کی طرف منسوب کیا جائے، بلکہ ہماری جماعت کو ہمارے عقیدے، ہمارے منہج سے پہچانا جائے، شخصیت سے نہیں۔ اب دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہیں، کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے منہج، اپنے عقیدے سے پہچانی جاتی ہے؟ ہر جماعت کو آپ اٹھا کر دیکھیے، شخصیت سے پہچانی جاتی ہے۔ چاہے آپ جماعت اسلامی کی بات کیجئے، مولانا مودودی سے پہچانی جاتی ہے، ڈاکٹر اسرار سے پہچانی جاتی ہے،
اس کے بعد احناف کی بات کیجئے، وہ ایک شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہچانی جاتی ہے۔ شافعیت کی بات کیجئے، امام شافعی سے پہچانی جاتی ہے۔ مالکیت کی بات کیجئے، امام مالک سے۔ حنابلہ کی بات کیجئے، امام احمد بن حنبل سے۔ یعنی وہ شخصیتوں سے منسوب ہے، ہم شخصیتوں سے منسوب نہیں ہیں، بلکہ ہم کتاب و سنت یعنی جو دین کا اصل سرچشمہ ہے اس سے منسوب ہیں، اور اصحاب کرام بھی اسی سے منسوب تھے اور ہم بھی اسی سے منسوب ہیں۔ یہ اصل مدعا ہے جس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اصل چیز کتاب و سنت، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج ہے، اور وہی ہماری تاریخ ہے۔ چلیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہوتی چلے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، برابر، کنٹینیو، یعنی بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی انقطاع کے، کٹ اپ کے، یہ جماعت ہمیشہ باقی رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ، کس کے پر برقرار رہیں گے؟ علی الحق منصورین، حق کے پر ان کی مدد کی جاتی رہے گی۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے۔ یہ ایک حدیث ہے، اتنی جامع روایت کہ سارے اشکالات، سارے اعتراضات کا جواب اسی کے اندر دے دیا گیا ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ لا تزالو، مسلسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کبھی بھی کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں رہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں تب سے لے کر قیامت تک، اب بتائیے کتنے فرقے اس امت مسلمہ کے درمیان ہیں؟ لوگ بات کرتے ہیں 4 مسلک کی، 4 اماموں کی، اس کے علاوہ بہت سارے اماموں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے زمانے سے رہیں گے۔ اب بتائیے کون تھا نبی کے زمانے میں؟ کوئی تھا؟ میں کہتا ہوں نبی کے زمانے میں اہل حدیث موجود تھے، نبی کے زمانے میں اہل حدیث موجود تھے، نبی بھی اہل حدیث اور تمام صحابہ، تمام محدثین، تمام لوگ اہل حدیث تھے۔ اور یہ میں صرف زبانی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بلکہ دلیل کی بنیاد کے پر کہہ رہا ہوں۔ چلیے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار، خوش نصیب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، سوال بہت اہم تھا، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں آپ نے حوصلہ افزائی کی اور کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں سوال کرے گا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں حریص پایا ہے۔ حریص کا مطلب مکمل جستجو کرنے والا۔ اپنی پوری زندگی ایمان لانے کے بعد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں لگا دی۔ یہی نتیجہ ہے کہ راویان حدیث کے اندر سب سے بلند مقام ہے کہ ایمان لے کر آئے خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں، اور وہاں سے لے کر انہیں 3 سال کا موقع ملا ہے کم و بیش۔ اب اتنی قلیل مدت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ احادیث کو جمع کیا۔ راویان حدیث میں سب سے اونچا مقام یہ حدیث کی جستجو، حدیث کی طلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے یقین تھا ابو ہریرہ کہ تمہارے علاوہ اس سوال کو کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں حریص پایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث ہو اور اہل حدیث نہ ہو، ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث موجود ہو اہل حدیث موجود نہ ہو؟ یعنی حدیث والے، حدیث کے مطابق عمل کرنے والے، حدیث کو جمع کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے، وہی اہل حدیث ہیں۔ ایک انسان کا تعلق جس چیز سے ہو جاتا ہے اسے اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اگر کپڑا بیچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کپڑا والا، ایک آدمی اگر پھل بیچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھل والا، یعنی ایک نسبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اہل حدیث کا مطلب حدیث والا، قرآن والا، جس نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے جوڑ لیا ہے۔ اب حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے
اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے کردار، تو تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم خطبہ مسنونہ میں بارہا پڑھتے سنتے رہتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ تو یہ اتنا جامع نسبت ہے کہ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے۔ اب یہاں اعتراض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ حدیث سے مراد یہاں پر جو اہل الحدیث ہے اس سے مراد محدثین ہے، اور انہی لوگوں کے تعلق سے اور کئی لوگوں کے اس ضمن میں اقوال بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا بھی اقوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا فرقہ ناجیہ کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ جب یزید بن ہارون ان سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کون ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ علی بن مدینی رحم اللہ جو کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے سوال ہوا کہ فرقہ ناجیہ کون ہے جو صحیح راستے کے پر چلنے والا نجات یافتہ ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث ہے۔ ہر کوئی ایک ہی جواب دے رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک بھی وہی جواب دے رہے ہیں، یزید بن ہارون بھی وہی جواب دے رہے ہیں، حضرت امام بخاری بھی وہی جواب دے رہے ہیں، ان کے استاد علی بن مدینی بھی وہی جواب دے رہے ہیں۔ اور ان تمام اقوال کے حوالوں کو شرف و اصحاب الحدیث کے اندر حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں پر جو مراد ہے حدیث سے، اہل حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیث کے مطابق چلنے والے، حدیث کو جمع کرنے والے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محدثین اس سے مراد ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوگا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے؟ نہیں تھے۔ ان کے دونوں شاگرد، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی محدث نہیں تھے۔ بہت بڑا اعتراض پیدا ہوگا، یہ سوال دراصل تمہارے خلاف چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میرا زمانہ اس سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ میرے زمانے سے قیامت تک یہ جماعت رہنے والی ہے، تو ہر زمانے کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، نام الگ الگ ہوگا، طریقے میں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں عمومی طور کے پر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں۔ آپ عرب ممالک میں جائیے وہاں سلفی کہا جاتا ہے، آپ مصر کے اندر چلے جائیے انصار السنہ کہا جاتا ہے۔ نام جدا جدا ہے لیکن منہج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج ایک ہونا چاہیے۔ نام الگ الگ رکھ لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اصل چیز عقیدہ و منہج ہے، اور اسی کے پر ہماری سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ اس حدیث کے بارے میں تمہارے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تو یہاں حدیث سے مراد دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینے والے محدثین دراصل ایک طبقہ ہے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا۔ لیکن اہل الحدیث میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو حدیث کو جمع کرتے ہیں، حدیث کے پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیثوں کو جو حدیث کو جمع کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے، بشارت دی، دعا دی۔ کسی اور طبقے کو آپ نے ایسی دعا نہیں دی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے جمع کرنے والوں کو دی۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اور جس طرح اس نے حدیثوں کو سنا اسی طرح دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اہل حدیثوں کا وجود۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اہل حدیث تھے۔ صحابہ سب سے اولین جماعت تھی اہل حدیث کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرتی، اس کے مطابق عمل کرتی، اور بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ ان لوگوں نے حدیث کے ذخیرے کو امت محمدیہ کے حوالے کیا۔ سب سے پہلی جماعت یہی تھی اصحاب کرام کی، جو اہل الحدیث تھی۔ دنیا کی کوئی جماعت انہیں ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کیا تھے، لیکن ہم دلائل کی بنیاد کے بعد ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ صحابہ اہل الحدیث تھے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اصحاب کرام کا عقیدہ۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایک اصول اور ضابطہ پیش کیا، کسوٹی۔ دیکھیے ہمارے ہاں اصول اور ضابطوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم سامان خریدنے جاتے ہیں، ایک پیمانہ بنا دیا گیا ہے وزن کا، کہ 1 kg اس کے اندر آپ کو 1000 گرام ملے گا۔
اسی طرح آپ کو ناپنے کے لیے لکوڈ چیز ہوتی ہے، دودھ وغیرہ، اسے ناپ کر دیا جاتا ہے ملی لیٹر کے حساب سے۔ تو ایک پیمانہ ہے، آپ اگر 1 کلو شکر لینے جاتے ہیں 1 کلو کے پر دکاندار کو بھی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں، ہاں یہ ایک پیمانہ ہے، آپ بھی مانتے، دکاندار بھی مانتے، اختلاف ختم ہو گیا۔ اب وہ اختلاف کب ہوگا کہ دکاندار کسی اور چیز کو 1 kg مانے، آپ کسی اور کو مانے، تب اختلاف پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک پیمانہ دیا، قرآن و حدیث کا یہ کسوٹی ہے، اس کے پر پرکھیے گا، جو اس کے مطابق ہوگا کھرا ہے، اور جو اس کسوٹی کے پر پورا نہیں اترتا ہے کھوٹا ہے۔ تو یہ کسوٹی ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، کسی کی شخصیت نہیں ہے، اصل چیز قرآن و حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا۔ چنانچہ یہاں آپ نے جو ارشاد فرمایا حدیث کے تعلق سے، اہل الحدیث وہی ہیں جو حدیث یعنی قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں۔ قرآن بھی وہی کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان کے ہو جائے ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے ایک نمونہ، ایک کسوٹی ہمارے سامنے پیش کی کہ اپنے ایمان کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو اصحاب کرام کے عقیدہ و منہج سے کمپیئر کیجئے، اس کا موازنہ کیجئے۔ اگر اصحاب کرام کی طرح تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح راستے کے پر ہو، اور اگر نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے ایک حدیثی ضمن میں ہم لے کر آتے ہیں تاکہ اصحاب کرام کا معیار کیا تو ہمارے سامنے آ جائے۔ ترمذی کے روایت ابن ابی عمار رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں الضبع اصید ہی، کہ الضبع بیجر یہ لومڑی کی شکل کا ایک جانور پایا جاتا ہے، تو کہا کہ کیا ہم اس کا شکار کر سکتے ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اس کا شکار کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے مزید واضح کرنے کے لیے پوچھا آکلہ، کیا ہم اسے مار کر شکار کر کے کھا سکتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم بالکل کھا سکتے ہو۔ اب انہوں نے آخری سوال کیا اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کی حدیث ہے۔ خاموش۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد اسٹاپ ہو جانا چاہیے، اب اس کے آگے سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کسی مسئلے کے اندر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پیش کر دی گئی، اس کے بعد آپ کنتو پرنتو کر رہے ہیں، نہیں فلاں امام نے یہ کہا، امام صاحب کا یہ معاملہ ہے، تو جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن مجید نے مرضعہ کے بارے میں کیا کہا، دودھ پلانے والی عورت، اگر یہ اپنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے تو قرآن مجید نے کیا کہا، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال انہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے جو اپنے بچوں کی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ 2 سال اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کمپلیٹ دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلائے، کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے، یہ مدت قرآن مجید نے طے کی۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 نہیں 2.5 سال ہے۔ احناف اسی کو مانتے، کہتے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، نعوذ باللہ، تو دلیل دیجئے نا، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، حدیث کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ قرآن اتنے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ 2 سال انہیں دودھ پلانا چاہیے، لیکن اس کے بعد تفسیر کے اندر کھلے طور کے پر لکھتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہو۔ تو کیا یہ منہج صحیح ہے؟ کیا صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ قرآن کا کوئی حکم حدیث آنے کے بعد اس کے بعد امام کا قول پیش کرتے تھے؟ نہیں، اس کے مقابلے میں ہم کسی امام کی بات مانیں گے؟ تو یہ اہل حدیثیت اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اس کے آگے نہیں۔ ابن ابی عمار نے وہی کام کیا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی اپنے سر کو جھکا دیا، مان لیا، اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ اب ایک اور روایت کہ اگر اختلاف ہو تو اس وقت تو کیا کرنا چاہیے؟ میں منہج پیش کر رہا ہوں اور اس منہج، اس کسوٹی کے پر اپنے اعمال، اپنے کردار، عقائد، منہج، تمام چیزوں کو تولیے گا کہ کیا واقعتاً ہم صحابہ کی طرح جن کے ایمان کو قرآن مجید نے ہمارے لیے معیار کرا دیا اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور کہنے لگے کہ یہ دونوں حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔
حج تمتع یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا، ایک مرتبہ پہلے عمرہ کر لینا، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جانا، اس کے بعد جب حج کا وقت قریب آئے تو نئے طریقے سے احرام باندھ کے حج ادا کرنا، یہ تمتع ہوتا ہے۔ یعنی عمرہ اور حج کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس میں ہم احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اسی کو تمتع یعنی فائدہ اٹھانا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا تھا، قران کیا تھا۔ قران کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ کرنا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا۔ ایسی صورت میں عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ حج نہ ادا ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو میں بھی حج تمتع کرتا، یعنی پہلے عمرہ کر لیتا، عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا اور احرام کھول دیتا، اس کے بعد جب حج کا وقت قریب آتا دوبارہ احرام باندھ کے حج ادا کرتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کہا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں حج تمتع کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل واضح ہے۔ تو یہ دونوں منع کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس سے منع کرتے ہیں، یہ انتظامی طور کے پر ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ منع کرتے تھے، جیسا کہ کسی وجہ سے اگر مسجد کے اندر خواتین کا نظم نہیں ہو سکا یا ان کے حصے میں کام چالو ہے تو مسجد کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ اس ہفتے مسجد میں خواتین کے لیے جمعہ کا نظم نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسجد میں عورتیں نہیں آئے گی، کسی انتظامی بنیاد پر۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امور کی بنیاد کے پر حج تمتع سے لوگوں کو منع کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے کہا۔ سوچئے کہ نبی کے مقابلے میں ابوبکر اور عمر کو نہیں پیش کیا جا سکتا تو چہ جائے کہ ہم کسی اور کو پیش کریں۔ یہاں تو نبی کی حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں کہیں امام کو پیش کیا جاتا ہے، کہیں کسی فقیہ کو پیش کیا جاتا ہے، کہیں امت اور لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ سارے لوگ مل کر قرآن حدیث کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اماموں کی پوری جماعت مل کر مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہی تو منہج ہے جس کو ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ جو منہج جسے قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا کہ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا اسی ایمان اسی طریقے پر چلو اور وہی ہمارے لیے معیار ہے، اسی چیز کو اختیار کرنا اصل چیز ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کر رہا تھا، بات بہت طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تزال طائفۃ من امتی، اور اس ضمن میں نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ سے ہی اہل حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اس حدیث کے بارے میں تم ہی سوال کرو گے، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں حریص جستجو کرنے والا پایا ہے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ حدیث موجود ہو اور اہل حدیث نہ ہو، ناممکن چیز ہے۔ جہاں حدیث ہوگی وہیں اہل حدیث ہوں گے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری امت کے لوگ تو حدیث کے پر عمل کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں اور کسی امام کے قول کے مقابلے میں نبی کی کسی حدیث کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم نبی کے مقابلے میں ائمہ کو چھوڑ دیں گے لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ فرق ہے ہمارے ماننے اور دیگر لوگوں کے ماننے کے درمیان۔ صحابہ نے جس طرح حدیث کو مانا ہم نے اس طرح حدیث کو مانا۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا تھوڑا اشارے کی زبان میں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ وہی ہم کہتے ہیں کہیں ممکن ہے کہ حدیث نہ رہے اور اہل حدیث نہ رہے، ناممکن چیز ہے۔ حدیث ہے تو اہل حدیث ہوں گے، جب تک حدیث رہے گی اہل حدیث دنیا کے اندر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، صرف کہا نہیں، خالصا من قلبی و نفسی، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو ادا کیا، اسے مانا، اس کے مطابق عمل کیا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، ورنہ ابو طالب بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جاتے۔ انہیں پتا تھا کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے اتنا کام نہیں کر سکتے تھے، یقیناً کر سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ صرف زبان سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ وہ زبان سے پڑھ دیتے۔ تو زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
تو حدیث آپ کے سامنے، اللہ کے رسول نے کہا لا تزال طائفہ، ایک جماعت ہوگی، چار نہیں ہوگی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں چاروں برق، نبی کہہ رہا ہے کہ طائفہ، ایک ہی طائفہ۔ طائفہ کا مطلب طواف سے بنا ہے، چکر لگانے والی، جس طرح کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ جماعت قرآن و حدیث کے ارد گرد چکر لگائے گی۔ پورا مرکز ان لوگوں کا قرآن حدیث ہوگا، اسی کے ارد گرد چکر لگائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی اسے چھوڑ کر۔ یہ طواف سے بنا ہے طائفہ، قرآن و حدیث کے ارد گرد گھومنے والی، اسے اپنا مرکز بنانے والی۔ طائفۃ من امتی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الحق منصورین، حق قرآن و حدیث کو کہا جاتا ہے، تفصیل نہیں ہے، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ علی الحق منصورین، حق کی بنیاد کے پر اس کی مدد کی جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا میں اہل حدیث صرف بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی تعداد بڑھتی ہے، بڑھتے ہی جا رہی ہے، دیگر لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالص اسلام کے حامل ہیں، دعوے داری نہیں ہے، بلکہ دعوے داری کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہر چیز قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی جگہ کے پر کسی امام کو، کسی فقیہ کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی ہو۔ وہی عقیدہ، وہی طریقہ جو صحابہ نے اپنایا، اسی کے مطابق ہم چلنے والے ہیں۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے اس کے مطابق چلنے کی مکمل کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہے اہل حدیثیت۔ تو آپ نے کہا علی الحق منصورین، حق کی بنیاد پر ان کی مدد کی جائے گی۔ آج اسے مٹانے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، صرف ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہے۔ کیا اخوانیت کی بات کیجئے، تحریکیت کی بات کیجئے، جماعت اسلامی کی بات کیجئے، مودودیت کی بات کیجئے، اسراریت کی بات کیجئے، یا مشرکین کی بات کیجئے، پورے مل کر اسے ٹارگٹ کیے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی قیامت تک اس کو نہیں مٹا سکتے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الحق منصورین، حق کے پر ان کی مدد کی جاتی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، کہ ان کے مخالفین اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کیا کر پائے؟ جنگ آزادی کی لوگ بات کرتے ہیں 100 سال 150 سال کی بات، میں ابھی قریب کی بات کروں، یولا جو کہ مالیگاؤں سے قریب 60 کلومیٹر دوری کے پر واقع ہے، وہاں جو اہل حدیث مسجد ہے، آج اس کے میٹر کے پر لکھا ہوا ہے کہ وہابی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے، اور وہ 250 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے۔ آج بھی یہ مسجد کتنی آپ بات کیجئے، گجرات کے بھوج کے اندر چلے جائیے، سمی کا علاقہ 700-800 سال پرانی اہل حدیث مسجدیں ملے گی۔ آپ کو کیرل کے علاقے میں جہاں اصحاب کرام کی جماعت اترے گی، کیوں وہاں پر اہل حدیثوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صحابہ اترے تھے جو اہل حدیث تھے۔ یہ میں صرف اشارے میں کتنی باتیں کروں، پورا زمانہ کوئی علاقہ آپ نہیں بتا سکتے جو اس سے خالی ہوگا، چاہے محمد بن قاسم کی بات کیجئے، کسی کی بھی بات کہیے، یہاں تک کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ کیوں؟ وہ صاف کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، میں اسی راستے کے پر چلتا ہوں جو صحیح حدیث ہے۔ امام صاحب بھی وہی بات کہتے۔ تو حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یا ان کے عقیدہ منہج کو اختیار کرنے والے اہل حدیث ہی ہیں۔ آپ ان کو پڑھیے تو جب سمجھ میں آئے گا، صرف سنی سنائی باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی، ورنہ خطبہ کے اندر اتنا موقع نہیں ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے، صرف اشارات تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ اس ایک حدیث کی بنیاد پر اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے ایک حدیث میں ساری باتیں بیان کر دی، لا تزال طائفۃ من امتی، کہ ہمیشہ نبی کے زمانے سے قیامت تک اس میں جتنے باطل گروہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا وجود نہیں تھا، جتنے ہیں یہ سب کے سب عمومی طور کے پر 300 صدیوں کے بعد وجود میں اپنی جماعت کی شکل میں۔ جب خیر القرون گزر چکا تھا، طائفہ ایک جماعت ہوگی، کئی جماعتیں نہیں ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو میری امت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق کسی امام سے نہیں ہوگا۔ یہاں ایک قول میں نقل کروں، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، بہت پیارا، آسان سا، سمجھ میں آنے والا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقے بنتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو نبی سے منسوب کیا، جو نبی سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، محمدی ہیں، یعنی جن لوگوں کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول عقیدے منت لائے ہوئے خالص دین سے، وہ حقیقت میں امتی ہیں۔ اور شخصیت کو جو لوگ مانتے ہیں، اماموں کو جو لوگ مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کے مقابلے میں وہ فرقے ہیں، وہ اصل ڈگر سے جدا ہو گئے ہیں۔
تو یہاں آپ نے کہا طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، حق کے پر اس جماعت کی مدد ہوتی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، اس کے مخالفین اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت آ جائے۔ یہ ایک حق بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، کسی کے پر طنز نہیں ہے، کسی کے پر تعریض نہیں ہے، اشکالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ اہل حدیث کوئی 100 سال پرانے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سب سے پہلے اہل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت اہل حدیثوں کی سب سے پہلی جماعت تھی جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے۔ ان کے سامنے نہ کوئی امام تھا، اس لیے کہ امام الانبیاء کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو چلا لے اور سلف کے طریقے کے مطابق، فہم کے مطابق ان چیزوں کو ماننے لگ جائے، حقیقت میں وہ خود کو صحابہ کی جماعت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہی صراط الذین انعمت علیہم آئے کہ جس جماعت کے پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، اللہ ہمیں اسی جماعت کے اندر شامل رکھے۔ ہر قسم کی گمراہیاں، چاہے وہ عقیدے کی ہو، فکری گمراہیاں ہو، منہجی گمراہیاں ہو، اعمال کی گمراہیاں ہو جو بدعات کی شکل میں آتی ہے، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔